نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد مبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر ہے کیا روزے فرض ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے مطابق ایمان والوں پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح ایمان والوں سے پہلے لوگوں پر پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ ایمان والوں پر روزوں کا کوئی نیا بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ اگرچہ ایمان والوں سے پہلے لوگوں پہلی امتوں پر جو روزے فرض کیے گئے تھے ان روزوں کی نوعیت، اوقات کار، تعداد اور سحر و افطار میں فرق تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کون سے روزے فرض کیے گئے ہیں، کس مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں دیا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی باتیں، اور تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے مطابق رمضان کے روزے فرض ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1891 کے مطابق ایک عرابی نے رسول کریم سے پوچھا کہ اللہ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا رمضان کے مہینے کے۔ صحیح مسلم احادیث نمبر 2501 2517 کے مطابق رسول کریم نے رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اور اگر مطلع ابر الہد ہو تو 30 روزے پورے کرو۔ اگر رمضان کا مہینہ 30 دن کا ہے تو 30 روزے فرض ہیں۔ اگر رمضان کا مہینہ 29 دن کا ہے تو 29 دن روزے فرض ہیں۔ رمضان کے مہینے کے علاوہ اگر دوسرے مہینوں میں روزے رکھے جائیں تو وہ روزے نفلی روزے ہیں، فرض روزے نہیں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔